السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج 27ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے، تیار کردہ شیخ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ۔ 27ویں پارے کا آغاز سورۃ الذاریات سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی بتایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نہ تو مجھے ان سے رزق کی طلب ہے اور نہ میں نے کبھی ان سے کھانا مانگا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ، بیت معمور، بلند بالا آسمان، سمندر کی لہروں اور کتاب مقدس کی قسم کھا کر کہا ہے قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اہل تقوی جنت اور نعمتوں میں پروردگار کے عطاؤں سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے اور ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے جو جی چاہے کھاؤ اور پیو، اور وہ ایک دوسرے سے جڑے قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو شادوں آنکھوں والی حوریں ان کی زوجیت میں دے دے گا، اور اہل ایمان کی اولاد نے بھی اگر ایمان اور اعمال صالحہ میں اپنے آبا کی پیروی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو معاذ اللہ کاہن تھے نہ ہی شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کافر اپنے الزامات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید جیسی کوئی بات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یعنی جو صبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ طور کے بعد سورۃ النجم ہے۔ اس سورت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتے جب تک مالک کائنات ان پر وحی کا نزول نہیں فرماتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انہوں نے سفر معراج میں اپنے پروردگار کی بہت سی نشانیاں دیکھی۔ فرمایا کیا جو میرے بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم اس پر شک کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے اس باطل عقیدے کا بھی ذکر کیا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں اور ان کے پاس اس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں، وہ لوگ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس وقت سے جانتا ہے جب ان کے خمیروں کی مٹی سے اٹھایا گیا اور جب اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں موجود تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے اہم مضامین کا ذکر کیا کہ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو قرآن مجید پر تعجب کرتے ہیں اور رونے کے بجائے ہنسی مذاق میں اپنا وقت بتا رہے ہیں اور موسیقی سننے میں اور دیگر لغویات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس سورت کے بعد سورۃ القمر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ شق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل رونما ہوا اور چاند جبل حرا کے دونوں طرف ہو گیا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پر تلے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے
قوم نوح، قوم لوط کا، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے مقام کا ذکر کیا کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں مقتدر بادشاہ کے پاس۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن مجید سکھلایا، انسان کو بنایا، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ سورج اور چاند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان بنایا اور ترازو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کو چاہیے ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کیا کریں، تولنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا، اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمایا۔ انسانوں اور جنات کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں گروہ پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنت کے حسین مناظر کو بیان کیا کہ جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں، وہ دونوں باغ سبز شاخوں والے ہوں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک گروہ مقربین کا، دوسرا عام جنتیوں کا، تیسرا گروہ جہنمیوں کا۔ اور مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں تیار کی ہیں، جبکہ عام جنتی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات پر شاداں و فراہ ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کو تھوہر کا درخت کھانا پڑے گا۔ اس کے بعد سورۃ الحدید ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن دونوں گروہ جنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایمانی حالت کا بھی ذکر کیا کہ کتاب کے نزول کے ایک عرصہ بعد ان کے دل سخت ہو گئے، ان کی اکثریت گنہگار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتا ہے کہ ان کی مانند مت ہو جانا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مضامین کو پڑھنے اور حقائق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔